نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 37 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے اور حضرت آدم کا واقعہ چوتھا رکوع ہے۔ حضرت آدم کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے تخلیق کیا، کس طرح ان کو اشرف المخلوقات ہم انسانوں کو ثابت کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور ان سے تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا، جس میں سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور باقی تمام مخلوقات نے سجدہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت انسان اپنا نائب مقرر کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ دیا ان کو اور حضرت حوا کو، تو شیطان نے ان کو بہکا دیا، اور جب بہکایا شیطان نے تو اس کی وجہ کیا تھی بہکانے کی؟ وہ یہ تھا کہ حسد تھا اس کو کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے آنے کی وجہ سے، ایک تو وہ اللہ کے نائب مقرر کر دیے گیا، اور ان کے آنے کی وجہ سے حضرت یعنی ان کے آنے کی وجہ سے ابلیس کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے یعنی مردود قرار دیا گیا، اور اس کی ساری عبادت، ساری ریاضت پہ پانی پھر گیا، بوجہ اس کے کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے اسے تکبر کی سزا ملی، اور لیکن جو ہے وہ خود اپنے تکبر پر قائم رہا اور اس نے اللہ سے معافی طلب نہیں کی۔ اب اعمال کا دار و مدار چونکہ نیتوں پہ ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں سکھاتی ہے۔ ادھر کیا ہوا کہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، یعنی شیطان نے بہکایا، حضرت آدم جو ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، یعنی اس درخت کا پھل کھا لیا جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اور جب وہ پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے حضرت آدم جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی نیت کی وجہ سے، یعنی جیسے ہی ہماری اچھی بری نیت ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے اچھے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ہم اچھائی کی طرف پلٹ جائیں گے، اور اگر ہماری نیت بری ہوگی تو ہماری جو اس نیت کا جو وہ ہے وہ اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا، کیونکہ کافروں کی نیت خراب ہوتی تھی اور اللہ جانتا تھا کہ یہ کبھی بھی دین کی طرف نہیں آئیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی بصارت پر اور ان کے کانوں پر وہ پردہ ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ثابت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ کی ناراضگی کو محسوس کیا تو انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی نیت کر لی کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے اور ان کو کچھ کلمات سکھا دیے، یعنی فتلقا پس سیکھ لیے، فتلقا پس سیکھ لیے آدم نے من رب ہی اپنے رب سے، یعنی من سے ربی رب ہی اپنا، یعنی اپنے رب سے کلمات چند کلمے، فتابہ پھر متوجہ ہوا علیہ اوپر اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی توبہ قبول کی، مہربان ہوا ان پر، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ یعنی فتلقا پس سیکھ لیے آدم نے من ربی ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمے، فتابہ پس متوجہ ہوا، یعنی اللہ نے توجہ کی، اللہ مہربان ہوا علیہ اوپر اس کے، یعنی حضرت آدم پر، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ کل نہبتو کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، کل نہبتو کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پس جب یا اگر، یَأْتِیَنَّکُمْ آئے گی تمہارے پاس، یَأْتِیَنَّکُمْ آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو کوئی تابعہ چلے گا، ہدایہ ہدایت پر میری، ہدا کا مطلب ہدایت یا میری، جو کوئی تابعہ ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، جو کوئی چلے گا یا اتباع کرے گا یا پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اب سورۃ اعراف میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم
یعنی کا عتاب امیز حکم سنا اور جنت سے باہر گئے تو سخت پشیمانی اور ندامت ہوئی، اور کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی، میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن ان کے پاس توبہ استغفار کے لیے الفاظ نہیں تھے، یعنی اس وقت ظاہر ہے نہ کوئی گناہ ایسا ہوا اور نہ ہی انہیں توبہ کا پتہ تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ الفاظ سکھا دیے، اللہ کی رحمت ہوئی اور اللہ نے وہ خود ہی الفاظ ان کو سکھا دیے، اور انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی شرمندگی کے باعث ان کے جو ان کے اندر کی حالت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی اندر کی حالت کو جانتا تھا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا گریوزاری میں یعنی رونے میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات ان کے دل میں ڈالے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ کلمات سورۃ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس مقام پر شیطانیت اور آدمیت کا فوری تقابل موجود ہے، یعنی غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم کی سرتابی کی، لیکن اس پر اسے ندامت نہیں ہوئی بلکہ تکبر پہ مزید اکڑ گیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور سرکش راستہ اختیار کیا۔ اور دوسری طرف غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ان سے بھی ہوئی، لیکن وہ اپنی نافرمانی پر پشیمان ہوئے اور توبہ کا طرز عمل اختیار کیا۔ اب یہی توبہ کا طرز عمل اگر انسان اختیار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ہمیشہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، یعنی وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم پائے گا۔ اور اگر وہ نہیں کرتا تو کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ سے کوئی توبہ ہی نہیں کرے گا، یعنی انسان اپنی ہی اس پہ اکڑ جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے اسباب پیدا نہیں ہوں گے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، پھر یعنی ان کا اللہ کی طرف سے کوئی اسباب ان کو نہیں ملیں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور کہا کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین۔ تو یہ اصل حقیقت ہے انسان کی، انسان جتنا ہو سکے گناہ سب سے ہوتے ہیں، اگر اس سے گناہ ہو گیا تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ کی طرف توبہ کے لیے رجوع کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک میرا بندہ جو ہے وہ حدیث قدسی ہے یہ کہ اگر میرا بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے، یعنی ایک ہاتھ برابر، تو میں ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر ہاتھ بھر کے وہ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ ہے وہ تواب، یعنی فرق یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ بندے کے لیے ہے، یعنی بندے کو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جیسے ہی وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے اللہ جو ہے وہ پوری طرح سے اپنی محبت میں اس کو لپیٹ لے گا، اپنی محبت اپنی رحمت میں لے لے گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا کہا ہم نے، قُلْنَا کہا ہم نے، اِهْبِطُوا اتر جاؤ، قُلْنَا کہا ہم نے، اهْبِطُوا اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب، یعنی تم سب کے سب جو ہے وہ اس جنت میں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا پس جب، یَأْتِیَنَّکُمْ آئے گی تمہارے پاس، یعنی آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع پس جو کوئی اتباع کرے گا ہدایہ میری ہدایت پر، فلا خوف پس نہیں خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تخلیق آدم جو ہے وہ آسمانوں پر ہوئی، جنت بھی آسمانوں پر تھی جہاں حضرت آدم آزمائش یا تربیت کے لیے رکھے گئے تھے۔ اور پھر اگر وہ اہبطوا کا ترجمہ کریں تو انہیں آسمان سے زمین پہ اترنے کا حکم دیا گیا، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم کو زمین پر ہی کسی بلند مقام پہ رکھا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس بلند جگہ سے اتر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلب اصل میں دیا گیا کہ نیچے اتر جاؤ، یعنی اس بساط سے کہ تمہیں جنت میں ہر چیز جو ہے وہ بغیر کسی محنت کے مل رہی تھی۔
اب کیا تھا کہ اب تم نیچے اترو گے اور تمہیں زمین پہ ہل چلانا پڑے گا، روٹی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور نعمتوں کے دسترخوان جو یہاں بچھے ہوئے ہیں وہ اب تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کے 7ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے بھی تم اسنن فإن لکم ما سألتم، یعنی اتر جاؤ اس شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے، یعنی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، بس جو کوئی چلے گا ہدایت پر، یعنی یہ اسے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، یعنی یعنی ایسا علم جو ریویلڈ ہے۔ اس چوتھے رکوع کے حسن کا ملاحظہ کریں کہ اس کے شروع میں علم بالحواس یعنی اکتسابی علم دیا گیا، جو کہ پوٹینشلی حضرت آدم میں رکھا گیا تھا، یعنی ان چیزوں کے نام یاد کروا دیے گئے تھے، اور جسے انسان نے پھر اپنی محنت سے اپنے حواس اور اپنے عقل کے ذریعے آگے بڑھایا۔ یہ علم مسلسل ترقی پاتا چلا جاتا ہے۔ آج مغربی اقوام ان میں سے یعنی ہم میں سے بہت آگے ہیں اس چیز میں کہ انہوں نے اتنی ریسرچ کی اور اتنا سارا کچھ کیا، اور کبھی ایک زمانے میں مسلمان بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جن میں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی سب سے زیادہ آگہی ہوگی۔ البتہ وہ علم جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، یعنی گیون ہوتا ہے، جو وحی پر مبنی ہے۔ اور انسان کے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اس کے پاس آئیں، جو ہدایت پہ بھیجے، ان کی پورے طور پہ پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ والذین کفروا، اور جو کوئی کفر کرے گا، والذین کفروا، اور جو کوئی کفر اختیار کرتے ہیں، وکذبوا، اور جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہوں گے، اصحاب النار، آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری ہدایت کو قبول نہ کرنے والے لوگ جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کو ابدی منشور دیا گیا، یعنی پورا ایک کریکٹر عطا کر دیا گیا کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ جب زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے اس کا انسان کا تقرر کیا گیا تو سورۃ بقرہ کی ابتدائی 4 رکوع قرآن کی دعوت، قرآن کے بنیادی فلسفے پر مشتمل ہیں۔ ان میں مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عنایت کر دی گئیں۔ اب جب اللہ کی طرف سے وہ عنایت ہو گئیں تو انسان کو بتا دیا گیا کہ تم نے اس طریقے سے رہنا ہے دنیا میں، اور اگر تم اس طریقے سے نہیں رہو گے، یعنی اللہ کے حکم کی، اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کی باتوں کی، اللہ کی وحی کی پیروی نہیں کرو گے، اور رسولوں کا اتباع نہیں کرو گے، رسولوں کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو تمہارے لیے پکڑ آ کے رہے گی۔ تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ 5ویں رکوع سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے 5واں رکوع۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔